کہ حضور نے فرمایا قرب قیامت کے قریب آخر زمانے میں میری امت کے کچھ لوگوں کا چہرہ بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا ایشہدون انک رسول اللہ واللہ الہ الا اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا وہ گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا نعم نعم یصلون ویصومون ویحجون، ہاں ہاں وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، اس کے باوجود بھی ان کا چہرہ خنزیر کی شکل میں، بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ صحابہ کو اور تعجب ہوا کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، اس کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا فما بالہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، اس کے باوجود ان کا چہرہ بدل دیا جائے گا۔ تو حضور نے جو فرمایا ہے ہم سب کو بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ امت مسلمہ کو اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ محترم سامعین اعظام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، میں انہی 10 باتوں کو آپ کو سنا کر کے رخصت ہو جاؤں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت صرف نہیں فرمائی بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو یہ سبق سکھایا۔ 10 باتیں صحابہ اکرام کو بتائی، وہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ان تمام باتیں گویا کہ ان کے واسطے سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے طب تابعین، طب تابعین سے پھر ان کے تلامذہ، اور قیامت تک یہ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات جسے ہم بھول چکے ہیں اور بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے لوگوں، سب سے بنیادی چیز، آپ قرآن پاک کی کسی آیت کو لیجئے، قرآن کا سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا ہے۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے انسانوں، اس ایک عرب کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے پورے نظام کائنات کو پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، زمین و آسمان، چاند، سورج، تمام کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا۔ خالق کائنات کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ سب سے بنیادی چیز ہمارا یہی ہے، یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی بھی نہ ٹھہرانا،
اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، تم کو قتل کر دیا جائے، لیکن تمہارے ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اپنے ایمان پہ، اپنے تشخص پہ برقرار رہنا چاہیے، اور اسی ایمان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اسی پر ایمان پہ خاتمہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایمان میں کمی، کسی طرح سے کوئی کمی بیشی لانے کا کوئی سبق ہوتا، صلح آشتی کا مطلب یہ ہوتا کہ تم تھوڑی بات میری بات مان لو، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، یہ نام صلح نہیں ہے۔ انسانیت کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو امت تک ہم پہنچائیں۔ انسانیت کے ناطے حسن سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا۔ اسلام تو جانوروں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون کو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا کہ اسے نہ کھانے دیا نہ کھلایا۔ اور ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اس بنیاد پر کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ تو انسانیت کی خدمت کرنا اسلام کا پیغام ہے۔ المؤمن من امنہ الناس، ایمان والا وہ ہے جس کے شر سے مومن نہیں انسان محفوظ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِ، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کے خاندان کے ساتھ، اللہ کے خاندان میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسلام تو پوری انسانیت ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو حکم دیتا ہے۔ یہ الگ پیغام ہمارا ہے، لیکن پیغام اصل جو اسلام کا یہ ہے، اعبدوا اللہ، ایک رب کی عبادت کرو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آیت الکرسی کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو، اپنی کبریائی کو، اپنی خدائی کو، اپنی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے پرزور انداز میں بیان کیا ہے۔ اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ، کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہاری جان چلی جائے، تم کو جلا دیا جائے، لیکن ایمان میں کبھی شرک میں، ایمان میں کوئی سمجھوتا کی بات نہیں ہے۔ ہم کو ایسا عمل نہ کرے، چاہے دنیا خوش رہے، ناراض رہے، لیکن کوئی ایسا ہمارا نہیں ہونا چاہیے جس میں شرک کا مشابہت بھی لازم آتی ہے۔ اس میں بہت کمی آ گئی۔ ہم صلح و آشتی کا پیغام پہنچاتے ہم شرک کی حد تک چلے گئے۔ صلح آشتی مل جل کے رہنا اسلام کا پیغام ہے، لیکن ہم شرک میں، پھر ہمارا اور تشخص باقی کیا رہے گا؟ اگر اسی میں کمپرومائز کرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو پورے مکہ والوں نے آفر دیا تھا کہ آپ شرک کی قباحت کو بیان نہ کریں، اللہ کی ربوبیت توحید کو بیان نہ کریں، آپ جو کہیں گے پورا مکہ کے خزانے آپ کو حاضر کر دیں گے، آپ کہیں گے آپ کو حاکم بنا دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے چچا انہوں نے کہا کہ بھتیجے ان کی بات کو سن لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جلال میں فرمایا تھا، چچا اگر پوری دنیا مل کر کے بھی ایک ہاتھ میں سورج میرے رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، لیکن ہم کبھی بھی توحید میں کمپرومائز کرنے والے نہیں۔ اگر توحید میں کسی طرح سے صلح کرنا ہوتا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشقتیں دی گئی، جو تکلیفیں پہنچائی گئی، ہم تو ان کے ایک ذرہ برابر، ناخن کے برابر بھی اس کا ہم شمار مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کسی حال میں انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے ہر حال میں یہی کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم تو یہی صدا لگائیں گے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو پیغام اسلام کا یہی ہے، یہ پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سعد بن وقاص مشہور صحابی ہیں، انہوں نے جب ایمان لایا تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، دھوپ میں ہم بیٹھے رہیں گے جب تک کہ تم ایمان سے پھر نہیں جاؤ گے۔ 3 دن تک کھانا انہوں نے نہیں کھایا، بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ امی آپ کی جان بھی چلی جائے گی، لیکن محمد عربی کا جو ہم نے دامن تھاما ہے، ایک اللہ کو ہم نے جو مانا ہے، ہم اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اس پیغام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ اسلام کے پیغام کو پڑھیں۔ انسانیت کا سبق پورا احادیث قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، تم بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ ان احادیث کو نہ بیان کر کے ہم کہیں اور جا کر چلے جائیں، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا پیغام نہیں۔ پوری احادیث آپ پڑھیں۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو حضور نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ کہا اس کے بعد کہا جو تمہارے پاس سب سے بہترین چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کہا اگر کوئی یہ بھی نہ کر پائے تو حضور نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرق، کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپ کا عقیدہ مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، تعین صانعا، کوئی بھی بیچارہ کام کر رہا ہے، وہ کام کرنے میں عاجز ہو گیا ہے، تم اس کے کام کی مدد کر دو۔ کوئی سامان بوڑھا جا رہا ہے، اس کے سامان بھاری سامان ہے، اس کو اٹھا کر کے تم ہیلپ کر دو، مدد کر دو۔ تعین صانعا او تصنع لاخرق، یا تو کام کرنے والے کی مدد کرو، یا کوئی لاچار ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مسلمان ہو ایمان والا ہو، کوئی بھی تفریق نہیں ہے۔ تصنع لاخرق، آپ جو ہے ناکارہ، لاچار، بیچارہ، معذور ہے، اس کے لیے آپ کمائیے، کما کر کے اس کی مدد کیجیے۔ ہمارا بھائی ایک کام کرنے سے معذور ہو گیا، ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، اس کے نانو نفقہ کا معاملہ ہے، ہمارا پڑوسی موجود ہے، اس کے گھر میں کوئی عذر پیش آ گیا، کام کرنے والا موجود نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کا پیغام، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ سب سے بہترین کام یہ ہے تصنع لاخرق، اس معذور آدمی کے لیے، اس پریشان حال کے لیے تم کماؤ اور کما کر کے اس کو خرچہ پورا کرو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت خدیجہ نے جو فرمایا تھا، نبوت سے پہلے جو نبی علیہ السلام کی صفات جو بیان کیے، کَلَّا لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ تَصْدُقُ الْحَدِيثِ، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، آپ تو پریشان حال کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی آفات سماوی ہو، دنیاوی آفات ہو، مصیبت آ جائے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کو بھیجا ہی گیا ہے اسی کام کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلا جو پیغام جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ باقی رکھ کر کے کام کریں گے۔ ایمان کو ختم کر کے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو ہم باقی رکھیں گے، اس کے بعد پوری انسانیت کی خدمت کریں گے، اور ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ ان تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ پورے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا جو رب ہے اسی کی عبادت کی جائے، اپنے اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہوگا۔ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ افحسبتم انما
خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو میں نے بیکار پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا کر دیا ہے، پھر تم کو یہ زمین یہ سورج اپنی تابانی جو دکھا رہا ہے، چاند کی روشنی آج تک کم نہیں پڑی، سورج جی رفتار سے چلتا تھا اسی رفتار سے چل رہا ہے، اس کی روشنی میں کمی نہیں آئی۔ جب انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے اعتبار سے رب پانی برساتا ہے، جب ضرورت دھوپ کی ہے تو رب دھوپ ہمیں دیتا ہے، جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے پیدا ہونے سے پہلے اس کے غذا کا، اس کے دودھ کا، اس کے کھانے کا انتظام رب ہمارا کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ انسان میں کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے کہ اللہ نے پیدائش سے پہلے، چاہے انسان ہو جانور ہو، اس کی پیدائش سے پہلے اس کے غذا کا انتظام کرتا ہے، ایسے دودھ کا انتظام کرتا ہے کہ پوری کائنات مل کے بھی اس کے اندر جو طاقت ہے اس ماں کے دودھ کے اندر اس طاقت کو لا نہیں سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اب تم میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ آؤ گے، ضرور آؤ گے۔ جب آؤ گے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جب لوٹ کر آؤ گے تو دنیا میں جو بھی ذرہ برابر نیک کام تم نے کیا ہے اس کو بھی بدلہ ہم دیں گے، جو تم نے ذرہ برابر برا کام کیا ہے اس کے بھی بدلہ ہم دیں گے۔ پہلی بات میں مختصراً جلدی میں باتیں ختم کروں گا۔ پہلی بات جو مجھے کہنا یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لیکن اپنے ایمان کو، تشخص کو برقرار رکھ کے کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ شرکیہ اعمال میں بھی ہم شرکت کرنے لگ جائے، جس طرح سے آج ماحول بنتا جا رہا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان بچا یا نہیں بچا، ہم خوش کرنے کے لیے سب کام کرنے لگتے ہیں۔ خدمت خلق الگ چیز ہے، مخلوق کی خدمت کرنا، نفع پہنچانا یہ الگ پیغام ہے، لیکن ایمان کو بچا کر رکھنا یہ الگ سب سے اہم چیز ہے جو اسلام کا بنیادی حق ہے۔ وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، مار دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان میں تم کمی آنے مت دینا۔ پہلا سبق کیا ہوا؟ یاد کرتے ہوئے جائیے۔ پہلا سبق ہوا کہ شرک نہیں کرنا ہے، اور کبھی مسئلہ کھٹکے کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ کام کریں گے تو یہ کام کرنا شرک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا کل قیامت کے دن۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو فرعون کو، اللہ کی قدرت ہے، اللہ اگرچہ یہ کام کرے گا نہیں لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ ولا يخاف عقباها لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد من ملک شیئا، حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر اول بھی آخر بھی انسان بھی جنات بھی سب کے سب عبادت گزار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، جتنا تقوی ہو سکتا ہے اتنا بڑا متقی بن جاؤ، تو میری حکومت میں، میرے جلال میں، میری کبریائی میں، میری خدائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص مما من ملکی شیئا، اگر اول بھی آخر بھی انسان بھی جنات بھی سب کے سب کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، سب کے سب بے دین ہو جاؤ، اللہ کے ماننے والے ایک بھی باقی نہ رہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے نہ عبادت کرنے سے، تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے مرتد ہو جانے سے، تمہارے مشرک ہو جانے سے میری حکومت میں، میرے جلال میں، میری کبریائی میں ناخن کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لو ان اولکم واخرکم وانسکم جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ،
اگر اول بھی آخر بھی انسان بھی جنات بھی سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائے اور سب رب سے مانگے، اللہ فرماتے ہیں سب کو میں اتنا دے دوں جتنا وہ مانگا ہے، جتنا وہ مانگا ہے، تو میرے خزانے میں، میری خدائی میں، میری کبریائی میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنے کی سمندر میں اگر سوئی کو ڈالا جائے اور سوئی کو نکالا جائے تو جو پانی سمندر میں کم ہوا ہے، اذا ادخل البحر، سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے اور اس کو نکالا جائے، جتنا سمندر میں پانی کم ہوا ہے سب کو دینے کے بعد بھی، انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کو دینے کے بعد بھی رب فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے۔ تو عبادت کرنے سے اللہ کو کوئی نفع نہیں۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، چاہے میرے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، سب کو رب کہتا ہے اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیہا، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں، فاوفیکم ایہا، پھر میں ایک ایک کر کے بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا، جس نے پایا، اچھا پایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذالک، اور جو اس کے علاوہ پایا ہے فلا یلومن الا نفسا، جس نے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کی کثرت کو پایا، کفر کو پایا، شرک کو پایا، تو اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ صرف زمین و آسمان میں غور کر لیا ہوتا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فیها، رب فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں تم غور کر لیے ہوتے، رات اور دن کے آنے اور جانے میں غور کر لیے ہوتے، زبانوں کی تخلیق میں غور کر لیے ہوتے، سمندر میں کشتیوں کے چلنے میں غور کر لیے ہوتے، تو ظاہر تم رب کو جان لیتے۔ تم کبھی دماغ تو لگاؤ، زمین و آسمان میں غور تو کرو، معلوم ہو جائے گا اس کا پیدا کرنے والا کو ایک ضرور موجود ہے، ایک طاقت ضرور ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بھیجے میں سمجھ میں نہیں آئے، اپنے رب کو ہم پہچان نہیں پائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَ، تو اپنے آپ کی ملامت کرے، کسی اور کی ملامت نہ کرے۔ تو سب سے پہلی جو نصیحت فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی خدائی میں، اللہ کی یکتائی میں، اللہ کی سمدیت میں، اللہ کی خالقیت میں، اللہ کی رزاقیت میں، اللہ کی غفوریت میں، اللہ کی کسی صفت میں ذرہ برابر بھی شریک کسی مخلوق کو نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو مار دیا جائے، جلا دیا جائے، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، بڑا اہم پیغام ہے، اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا۔ قرآن اب پڑھیں گے جہاں اللہ کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ جہاں کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مان اللہ کہتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کو کبھی بھی ناراض مت کرنا۔ رب کے بعد رب کی عبادت کی جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ ماں باپ تم کو حکم دے کہ گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، جائیداد چھوڑ کے نکل جاؤ، پراپرٹی چھوڑ کے نکل جاؤ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ ماں باپ یہ کہتے ہیں تم سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ، اس کے باوجود بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ نافرمانی کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، دو چیزیں الگ الگ ہیں، غور کر لیجئے گا۔ ماں باپ کی محبت اتنی بھی نہ ہو کہ بیوی کا حق مارا جائے،
اور بیوی کی محبت بھی اتنی نہ ہو کہ ماں باپ کا حق مارا جائے۔ دونوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ اگر تم کو کہتے ہیں کہ میری جائیداد چھوڑ کے نکل جاؤ تو ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، مار پیٹ نہیں کیا جائے گا، گالی گلوچ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہیں، مارنا تو دور کی بات، گالی دینا تو دور کی بات، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ارے بڈھا کیا بولتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں جب ہم تتلاہٹ زبان میں بھی اشارہ کر کے صرف ہم بولتے تھے تو ماں سمجھ جایا کرتی تھی کہ ہمارے بیٹے کو پانی کی ضرورت ہے، ہمارے بیٹے کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، ہمارے بیٹے کو گرمی لگ رہی ہے۔ ماں تو اشاروں کو بھی سمجھ جایا کرتی تھی، لیکن آج ہم بوڑھا ہونے کے بعد صاف کہہ دیتے ہیں کہ بڈھا کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں۔ بخاری شریف کا ایک مشہور واقعہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی، جن کا کام ہی تھا عبادت کرنا۔ انہوں نے ایک خانقاہ بنا لیا تھا گھر سے باہر، صرف عبادت کرنا۔ ان کا نام تھا جریج۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز۔ ماں بوڑھی تھی، انہوں نے کہا جریج جریج جریج۔ تو ان کے دل میں آیا کہ اے اللہ، ایک طرف آپ کی پکار، ایک طرف ماں کی پکار، چلو نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد ماں کی بات کو سنیں گے۔ مسئلہ جان لیجئے، نفل عبادت اگر ماں باپ کمزور ہیں اور وہ آواز دیتے ہیں تو نفل عبادت کو توڑ کر کے ماں باپ کی خدمت کی جائے گی، اس لیے کہ ماں باپ کی جو آہ نکلے گی اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ لیکن نماز توڑیں گے قضا کر لیں گے، روزہ توڑیں گے قضا کر لیں گے، لیکن ماں جو بددعا نکال لے گی اس کا کوئی بدل موجود نہیں، اس کی کوئی قضا موجود نہیں ہے۔ انہوں نے آواز کے جواب نہیں دیا، ماں کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ جب تک کہ تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے تیرا انتقال نہ ہو۔ بوڑھی ماں تھی، بڑھاپے میں غصہ غالب آ جاتا ہے، بیٹا بیٹا کہہ کے پکارا انہوں نے، اس کی بات کو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا دیا کہ بیٹا جب تک کہ تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے تیرا انتقال نہ ہو۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک لڑکی تھی جس کی شادی نہیں ہوئی اور حمل ٹھہر گیا، بچہ بھی ہو گیا۔ اس لڑکی سے کسی نے پوچھا کہ یہ حمل کس کا ہے؟ اس نے کہہ دیا اس بزرگ کا جو خانقاہ میں رہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ بادشاہ کو جلال آیا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو جب علماء کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، اگر کوئی خلاف شرع بات انسان عوام سنتی ہے تو ناراض تو ہونا ہی ہونا، اور ہونا بھی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا خانقاہ کو ڈھا دو اور زنجیر میں جگہ کر کے یہاں دربار میں لاؤ۔ چنانچہ ان کو کچھ سمجھ میں آئی نہیں رہا معاملہ ہوا کیا، پوچھ رہے بھئی ہوا کیا؟ کہا بادشاہ نے بلایا، خانقاہ کو ڈھا دیا گیا۔ سامنے وہ لڑکی کھڑی ہے، جریج بزرگ یہاں کھڑے ہیں، نگاہ وہاں ان کی پڑی۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے کہا یہ لڑکی کہتی ہے کہ بچہ تمہارا ہے، تم یہ اس کے تمہارے حمل یہ پیدا ہوا ہے۔ تو جریج نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، آج اگر تو ہماری ثقافت کو، ہماری عدالت کو، ہماری بزرگی پہ داغ اگر لگ گیا تو قیامت تک کے لیے علماء سے لوگ بدظن ہو جائیں گے۔ اے اللہ، اس بچے میں طاقت عطا فرما، جو بچہ خود بول دے کہ یہ اس کا باپ کون ہے۔ چنانچہ دعا فرمائی اور اس بچے سے کہا اے بچہ تو بول، بچہ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ اس بچے نے کہا کہ میرا باپ تم نہیں ہو بلکہ وہ چرواہا ہے جو اس کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔
ہوا کیا؟ ماں نے بددعا کیا تھا کہ جب تک تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے تیرا انتقال نہ ہو۔ لڑکی سامنے کھڑی تھی، جریج بزرگ یہاں کھڑے تھے، خانقاہ سے نکلتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی بددعا کو فوراً قبول فرمایا اور فاحشہ کو انہوں نے دیکھا۔ مسلم شریف کے الفاظ میں ہے کہ اگر ماں کچھ اور بول دیتی تو اللہ وہ بددعا بھی قبول کر لیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے وہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہم دور دور جا کے سفر کرتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیئے، بہت پریشانی ہے۔ خدا کی قسم سب سے بڑا بزرگ جو موجود ہے وہ ماں کی آنچل ہے۔ ماں اگر اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اپنے اولاد کے حق میں دعا کر دے، اگر ہم ماں کو کہیں کہ امی بہت پریشانی ہے دعا فرما دیجئے، اللہ کبھی بھی اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ہم جائیں گے، فون کریں گے، سفر کریں گے، فلاں حضرت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کسی کے بارے میں نبی نے وعدہ نہیں کیا، لیکن نبی نے زبان رسالت سے کہا ہے ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لوگے ایک حج کے 12واں ثواب مل جائے گا۔ جو ہمارے گھر میں سب سے بڑا ولی موجود ہے، ہم کبھی اس سے دعا کرانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کعبے کی دیوار کو پکڑ کے بھی اگر ہم دعا کرتے ہیں اور ماں گرم گرم آنسو اگر نکال دیتی ہے اور کہتی کہ اللہ میرا بیٹا ناکام ہو جائے، اور ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ کے دعا مانگیں گے رب ہمیں ہماری دعا کو قبول کر لیجئے۔ کعبے کی دیوار کو دعا جو ہم نے مانگی ہے اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ ماں نے یہاں جھوپڑی میں بیٹھ کر کے جو گرم گرم آنسو ماں بیٹی کے خلاف نکال دیا، بیٹی کے خلاف نکال دیا ہے، رب اس بددعا کو قبول کرتا ہے۔ پورا معاشرہ برباد ہو چکا۔ آج کون ایسا گھر ہے جس گھر میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی جا رہی ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دی جا رہی ہے؟ کوئی ایسا گھر الا ماشاء اللہ ہوگا۔ شادی کے بعد تو مراحل پیش آئی جاتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نہیں آ رہی ہے، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ رحمت جس سے آتی تھی وہی دنیا میں ناراض، وہ ذات چل رہی ہے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے سے اولاد کی زندگی میں بھی اور روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ دونوں بھی اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو ماں باپ کو آج ارادہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہیں جا کر کے قدموں میں گر جائیں گے۔ جس طرح سے بچپن میں لپٹ کر کے 1 روپیہ مانگتے تھے، دیہاتوں میں جو بیچنے والا آتا ہے وہ سن پاپڑی بیچا کرتا ہے، ہم کو بھی یاد ہے، اس پیسے مانگنے کے لیے ماں کے آنچل میں چھپ کر کے امی پیسہ پیسہ، بیٹا پیسہ نہیں ہے تو ماں کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھا لیتی تھی، پتھر لوہے کا ٹکڑا، کوئی ٹکڑا، بیٹا اس کو بیچ کر کے لے لینا، اس کو لے لینا۔ جس طرح سے ہم بچپن ماں کے آنچل کو پکڑ کر کے 1 روپیہ مانگتے تھے، راضی کرانے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی ماں وہی موجود ہے، اسی طرح سے راضی کرانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ عبادتیں ہماری سب رکھی رہ جائیں گی، کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ہمارے ناراض ہیں، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ڈانٹنا مارنا تو بات کی بات ہے، ایسا معاشرہ ہو گیا ہے، لوگ اتنے دکھ کے ساتھ آ کے کہتے ہیں روزانہ کہ میرا بیٹا روزانہ گالیاں مجھے پکتا ہے۔ کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے کہ بیٹا مجھے گالی نہیں دے۔ جس صورتحال اس امت مسلمہ کا ہے، جس قرآن کا پیغام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں اگر ماں باپ پہنچ جائے، دونوں بڑھا ہو جائے، ایک ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ماں باپ کو اف بھی نہ کرنا، جھڑکنا بھی نہیں۔ دوسرا پیغام جو نبی علیہ السلام نے دیا وہ کیا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیں نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ تیسرا پیغام، کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 10-15 منٹ اور ہے، چلیے دیکھ لیجئے، عوام جتنی چاہے گی 2-5 منٹ اس کو میں پورا کر دوں گا۔ تیسرا پیغام،
دھیرے دھیرے کہہ رہا ہوں اسی لیے پیغام کی یاد رکھیے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. تیسرا پیغام جو حضور نے دیا، فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کے مت چھوڑنا. اس لیے کہ جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جو فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے. نیند لگ گئی، سوئے رہ گیا، اس پہ گناہ نہیں، غیر اختیاری عمل ہے. جان بوجھ کر کے کبھی بھی فرض نماز کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے اللہ کے حفظ و امان سے نکل جاتا ہے. پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے اور اللہ ہم کو چھوڑ دے تو ٹھکانہ رہے گا. بِأَيِّ وَادٍ حَلَقَ، کس وادی میں جائے گا، ایمان محفوظ رہا نہیں رہا کچھ اللہ کو فکر نہیں ہے. جو فرض نماز کا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان پہ خاتمہ عطا فرماتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں. جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایک تو حدیث پاک کے اتنے سخت الفاظ ہیں، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب ہو گیا. جو نماز چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی کام وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. المعاصی برید الکفری، گناہ کفر کا ڈاکیا ہوتا ہے. گناہ کرتے 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 انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کے مت چھوڑیں. وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے نہیں چھوڑیں گے. کون کون وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے زور سے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. چوتھا پیغام، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمَرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. حضور نے فرمایا کہ شراب کے قریب بھی مت جانا، نشہ کے قریب بھی مت جانا، کورکس کے قریب بھی مت جانا، افیون کے قریب بھی مت جانا. خمر میں تمام قسم کی چیزیں داخل ہے جو بھی نشہ لانے والی ہے. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمَرًا، شراب کے قریب بھی مت جانا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے سے عقل چلی جاتی ہے، اسے کوئی تمیز نہیں رہتی کہ ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، چچا موجود ہے، پاگل ہو جاتا ہے. پھر جب انسان کو ماں باپ کو پہچان نہیں رہا تو رب کو کہاں سے وہ پہنچانے گا؟ جب اس کی عقل چلی گئی. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمَرًا، آج کہتے ہیں لوگ کہ نشہ ہم سے نہیں چھوٹتا. میرے بھائیوں، عرب سے زیادہ شراب پینے والا کوئی نہیں تھا. گٹھیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنا وہ جمع کے رکھتے تھے. جتنا نشہ وہ عادی تھے کوئی اور عادی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جب رب کا پیغام ان کے پاس گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، جب اللہ نے اعلان کر دیا شراب، جوا، یہ تمام کے تمام شیطانی کام ہے. بخاری کے الفاظ میں ہے کچھ جب تک ایمان شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب لوگ پیتے تھے. اب اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا، یہاں تک کسی نے پہنچایا تھا زبان تک یا ہونٹ تک. ایک صحابی آئے، ان اللہ قد حرم، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ شراب ہونٹ تک پہنچا کر کے جو ہی آواز کانوں میں پہنچی کہ شراب کو حرام کر دیا گیا، اسی آن میں وہی پیالے کو پٹک دیا ہے اور پورا کا پورا مدینہ شراب کی ندیوں پانی سے، شراب سے ندی کی طرح بہنے لگ گیا اور دوبارہ مڑ کر کے صحابہ کرام نے دیکھا نہیں. ہونٹ تک لے جا کر کے پٹک دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو پی لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، کیا پتا سچی بات ہو جھوٹی بات ہو. ارے ابھی پی لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی بہت وقت ہے. ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا، توبہ میں کس چیز کا انتظار کرتے
چاہتے ہو؟ کیا ایسی مالداری کا کہ تم کو سرکش بنا دے، یا ایسی غربت کا کہ تم کو لاچار کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا کہ تم کو بالکل مکمل طور پہ لاغر کر دے، اس قابل بنا رہا ہو کہ تم نہ رکوع کرنے کی طاقت رہے نہ سجدہ کرنے کی طاقت رہے؟ کس چیز کا ہمیں انتظار ہے؟ ہم توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، کیا پتا موت کا فرشتہ فوراً ہمارے پاس آ جائے۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مدیش بدیش پھرے مارا، قذاق ازل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بیشا بیل شتر، کیا گونی پالا سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ موت کا فرشتہ کب آئے گا، کس حال میں آئے گا، کسی کو پتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا تشربن خمرن، شراب کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگانا۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پاک پڑھی کہ حضور نے فرمایا قرب قیامت کے قریب آخر زمانے میں میری امت کے کچھ لوگوں کا چہرہ بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمایا ہم سب۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا ایشہدون انک رسول اللہ واللہ الہ الا اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا وہ گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا نعم نعم یصلون ویصومون ویحجون، ہاں ہاں وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، اس کے باوجود بھی ان کا چہرہ خنزیر کی شکل میں، بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ صحابہ کو اور تعجب ہوا کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، اس کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا فما بالہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، اس کے باوجود ان کا چہرہ بدل دیا جائے گا۔ تو حضور نے جو فرمایا ہے ہم سب کو بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ امت مسلمہ کو اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس اسلام نے شراب کو حرام کر دیا، نشہ کو حرام کر دیا، لیکن آج زیادہ مسلمان اسی میں ملوث ہے۔ حضور نے فرمایا اتخذوا المعازف والقینات، ناچ گانے کا سامان اپنے پاس رکھیں گے۔ ہے نا؟ سب کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس۔ دنیا میں کون ہے جو رکھتا نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے تو تصور نہیں تھا، لیکن زبان رسالت نے اسی زمانے میں کہہ دیا تھا اتخذوا المعازف والقینات، گانے اور بجانے کا سامان رکھیں گے، وشربوا الخمور، اور شراب کو پیئیں گے، رات بھر نماز بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے پہلی صف میں، اور گھر میں آ کر کے کوریکس بھی پیئیں گے، ٹیبلیٹ لیں گے۔ آج تو نوجوان لوگ ٹیبلیٹ لے رہا ہے۔ کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ جا کر کے جھاڑی کی طرف جاتے ہیں جہاں لوگ باتھ روم کرنے والے ہیں، وہاں سگریٹ جلاتے ہیں، 10 روپیہ نوٹ لپیٹتے ہیں، پھر فیویکول کو لگاتے ہیں، اس کو سونگھتا ہے۔ عجیب و غریب کہاں چلا گیا نوجوان؟ مطلب تصور کیجئے، جس اللہ نے کہا کپڑوں کو پاک رکھو، جسم کو پاک رکھو، زبان کو پاک رکھو، کان کو پاک رکھو، جس کو اسلام جس طہارت کو لایا تھا، اسلام مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کے یہ جا کر کے جھاڑیوں میں جا کر کے اور فیویکول کو سونگھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بہادر بن گئے۔ رات بھر وہ فلم دیکھیں گے، فحش فلمیں دیکھیں گے، اتخذوا المعازف والقینات، گانے اور بجانے کے سامان رکھیں گے، رات بھر گانا سنیں گے، شراب کو پیئیں گے، صبح جب کریں گے فباتوا علی لہوہم، رات اسی لہو و لعب میں گزار دیں گے، فاصبحوا قردۃ وخنازیرا، صبح ان کا چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا، بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ محدثین نے 2 مطلب لکھا ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ بدل ڈالے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ چہروں میں جو ایمان کا نور ہے وہ اللہ نور کو چھین لے، دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے کہ معاشرے کا سب سے سڑا ہوا نوجوان ہے۔ مومن تو وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اس کو دیکھ لے انسان تو اللہ یاد آ جائے، اور مومن کیا مطلب ہوا؟ اس کی شکل کو دیکھ کر کے لوگ گھن کرنے لگ جائے۔
وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمَرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب کے قریب بھی مت جانا، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنی بڑی وعید آئی ہے، کب کس کا چہرہ بدل دیا جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، صرف تمہارا نمازی ہونا کافی نہیں ہے، تمہارا متقی ہونا کافی نہیں ہے، تمہارا چلہ لگانا کافی نہیں ہے، تمہارا 4 مہینہ لگانا کافی نہیں ہے، تمہارے بال بچوں کا، بیوی کا، گھر والوں کا، تمام کا متقی ہونا ضروری ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کے، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ بیٹا اگر ساتھ میں نہیں رہتا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جنت میں باپ جنت میں چلا گیا، بیٹا جہنم میں چلا جائے، اچھا لگے گا؟ انصاف سے بتائیے کہ اگر پورا خاندان جنت میں نہیں جائے، ابھی آپ کو پوری دنیا کی دولت مل جائے، بیٹا ساتھ میں نہ ہو، دل کڑتا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا لیکن بیٹا ساتھ میں نہیں رہتا ہے، جھوپڑی میں رہ رہا ہے لیکن پورے خاندان کے ساتھ رہتا ہے، اسے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ سب جنت میں چلا گیا، بیٹا چلا گیا جہنم میں کورس پینے کے چکر میں۔ عجیب۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کے، اپنے گھر والوں کے جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا مانتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جیسی تربیت کرنی چاہیے، جیسا ہمیں خوف ہونا چاہیے، جیسا اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، ویسا ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر اس گھر میں آگ لگ جائے، بیٹا معصوم بیٹا وہاں سویا ہوا ہو، دروازہ باہر سے بند ہو، آگ لگ جائے تو یہ کہا کہ کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم کہ جلنے دو جلنے دو، دروازہ نہیں ٹوٹ رہا، ہم کیا کریں گے؟ نہیں نہیں، ہمیں پتا ہے اگر ہم نے دروازہ کو نہیں توڑا، اگر ہم کچھ دیر اگر کریں گے تو ہمارے بچے کی جان چلی جائے گی۔ ہر ممکن کوشش کریں گے، کسی طرح سے گھر والوں کو بلائیں گے، معاشرے والوں کو بلائیں گے، پڑوسی والوں کو بلائیں گے، پولیس کو خبر کریں گے، جا کر کے دروازہ کو توڑ کر کے کسی حال میں اس بچے کی جان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اگر ہم نے اس آگ سے نہیں بچایا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے شراب سے نہیں بچایا، جوا سے نہیں بچایا، زنا سے نہیں بچایا، فحاشی سے نہیں بچایا، بدکاری سے نہیں بچایا، ماں باپ کی نافرمانی سے نہیں بچایا، اگر تم نے دنیا میں کامل مومن نہیں بنایا تو جہنم کی آگ اسے جلا ڈالے گی، اور وہ ایسی آگ ہوگی، دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں ایک ذرہ برابر بھی اس کا فرق نہیں ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو یہ جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور 5ویں بات اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم بھی کروں گا۔ 5ویں بات انشاءاللہ پھر کبھی توفیق ملے گی تو اللہ تعالیٰ بات مکمل کریں گے۔ اب قانون نہیں، 5ویں نصیحت، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، دیکھو گناہ سے بچتے رہنا۔ بڑے پیار کے ساتھ حضور نے کہا ایاک والمعصیہ، دیکھو گناہ سے بچتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ گناہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں یہ احساس ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب اپنے دلوں میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، اگر یہ خوف پیدا ہمارے اندر ہو جائے گا تو یقیناً ہم گناہ سے بچیں گے۔ گناہ اگر ہو گیا تو ہم فوراً توبہ کریں گے۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے وہ خدمت کرتے تھے۔ حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا، جاتے جاتے پردہ ہٹا، ایک خاتون غسل کر رہی تھی، اچانک نگاہ پڑ گئی، غیر اختیاری طور پہ نگاہ پڑ گئی، دیکھا نہیں، اندر نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے بھیجا،
किसी काम से भेजा, रास्ते में हवा चली, पर्दा हट गया, पर्दा हटा, एक औरत गुस्ल कर रही थी, अचानक निगाह पड़ गई, इतना खौफ पैदा हुआ कि अब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने महबूब के पास वापस जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, इतना खौफ पैदा हुआ कि वो घर भी नहीं, वापस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए, जो काम उनको बताया था वो भी याद नहीं रहा, बल्कि जंगलों की तरफ चले गए। हुजूर ने फरमाया लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिकतुम कलीला वला बकैतुम कसीरा वला तजअरून इला सुउदात, अगर जो मैं जानता हूं तुम जान लो, जो मैं देखता हूं तुम देख लो, कयामत के मनाजिर, जहन्नम के मनाजिर, अजाब के, कब्र के अजाब के मनाजिर को जो मैं जानता हूं देखता हूं तुम जान लो, तुम हंसोगे कब, रोओगे ज्यादा और जंगलों की तरफ चले जाओगे खुदा को तलाश करने के लिए। उनके दिल में इतना खौफ पैदा हुआ, वो जंगल की तरफ चले गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 40 दिन हो गया, नबी अलैहिस्सलाम तलाश कर रहे हैं, या अब्दुर्रहमान सुलामी कहाँ है, अब्दुर्रहमान सुलामी कहाँ है। साहबा फरमाते हुजूर हमें तो नजर नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा कहाँ चले गए, गायब हो गए। हुजूर तलाश करते रहे। 40 दिन में जिब्राइल अमी आए और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने कहा है कि मेरा एक बंदा मेरे खौफ से जंगलों की तरफ चला गया है, आप उसे बुला लीजिए और कह दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हारे जितने भी गुनाह है तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है, उनको बुला लीजिए। हुजूर ने सलमान फारसी, अब्दुर्रहमान और उमर फारूक को कहा, जाओ अब्दुर्रहमान को ले आओ, फला जंगल में है। वहाँ गए, चरवाहा से पूछा कि भाई यहाँ को आदमी है? कहा हाँ, एक आदमी रोजाना निकलता है और अपने सरों पे मिट्टी को डालता है और कहता है अब्दुर्रहमान तो हलाक हो गया, रब को क्या मुंह दिखाएगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, मुझसे इतना बड़ा गुनाह का सुदूर हो गया है, इतना बड़ा गुनाह कि दुनिया में इससे बड़ा गुनाह किसी ने किया भी नहीं होगा। चुनांचे यही कहते हुए निकले, उमर फारूक ये यूं पकड़ लिया, जब देखा उमर है, कहा क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाहों की खबर हो गई है? कहा पता नहीं है, सिर्फ हुजूर ने फरमाया है कि जाओ अब्दुर्रहमान को ले आओ। चुनांचे फरमाया कि देखो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को मुंह दिखा सकूं, आंख से आंख मिला सकूं, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है। जो हुजूर नमाज में खड़े होंगे उस वक्त मुझे ले जाना। मगरिब की नमाज हो रही थी, नबी अलैहिस्सलाम ने जो ही नमाज शुरू फरमाई, आवाज कानों में आई, अब्दुर्रहमान बेहोश हो गए। नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उनको होश में लाया, फरमाया अब्दुर्रहमान, जिब्राइल ने कहा है तुम्हारा जो भी गुनाह है सब अल्लाह ने माफ कर दिया है। कहा अल्लाह ने कहा है? कहा हाँ अल्लाह ने कहा है। कहा हुजूर मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। इतना खौफ पैदा हुआ कि 1 हफ्ता के अंदर उनका इंतकाल हो गया। ये था या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। इतना खौफ पैदा हो जाए कि अगर हमसे, आप गौर कीजिए, वहां जानबूझ के गुनाह नहीं था, गैर इख्तियारी गुनाह था। आज तो हम मोबाइल खोल के फहश फिल्में, फहश फोटो और गाने सुनते रहते हैं और साथ में हेडफोन लगा करके क्या नहीं क्या करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग, चैट और फला डका सब कुछ करते रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं। नहीं, अगर अल्लाह को मानने वाले होंगे, रब को मानने वाले होंगे तो हम गुनाहों के करीब भी नहीं जाएंगे। अगर गुनाह भी हमसे हो जाएगा तो फौरन मुसल्ला बिछा करके रब को राजी करने की कोशिश करेंगे, रब को मनाने की कोशिश करेंगे। दुनिया के जितने भी हालात आ जाएंगे, लेकिन हम अपने रब को राजी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जैसा सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल